ہماری ویڈیوز کو دیکھنے والے ناظرین کو خوش آمدید۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی ہستی کے بارے میں کہ جو 8 فروری 1945 کو ضلع مانسہرہ میں پیدا ہوئے اور ابتدا ہی سے علم دین کی طرف رغبت رکھی۔ علم دین کو حاصل کیا، حاصل کرنے کے بعد اس کی تبلیغ میں مصروف ہو گئے اور ساری زندگی علم دین کی خدمت کرتے رہے اور بہت سے اہم کارنامے انجام دیے۔ اگر بات کی جائے علم دین کے حوالے سے تو علم دین کے تمام علوموں پر انہوں نے عبور حاصل کر رکھا تھا، چاہے وہ علم حدیث ہے، علم فقہ ہے، علم تفسیر ہے، علم منطق ہے، فلسفہ ہے، مناظرہ ہے، ہر قسم کے علوم پر آپ نے کما حق عبور حاصل کیا۔ اس عبور کو حاصل کرنے کے بعد انہوں نے ایک ادارہ قائم کیا جس میں آپ اس علم کی تدریس فرماتے رہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ دوسرے علوم میں علوم اصلیہ میں بھی قابل قدر کارنامے سر انجام دیتے رہے۔ اس ہستی کا نام مفتی منیب الرحمان ہے۔ آپ طویل عرصے سے دارالعلوم نعیمیہ کراچی میں تدریس فرما رہے ہیں۔ جناح یونیورسٹی کراچی میں پروفیسر کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ تنظیم المدارس پاکستان کے طویل عرصے سے آپ صدر ہیں۔ اسی طرح اتحاد تنظیمات مدارس کے آپ جنرل سیکرٹری ہیں۔ بہت سے علوم خاص کر علم فقہ، علم شرائع پر آپ نے 30 سے زائد کتابیں لکھی ہیں اور مسلمانوں کو پیش آنے والے بہت سے مسائل کا علم شرع کے مطابق حل کیا ہے۔ خاص کر ملک پاکستان میں بہت سے ایسے مسائل پیدا ہوئے جن میں سے اہم مسائل ختم نبوت کے حوالے سے ہوں یا چاند کے دیکھنے کے حوالے سے ہوں، نماز کے حوالے سے ہوں، بہت سے جدید مسائل کو آپ نے حل فرمایا ہے اور عین شریعت کے اصولوں کے مطابق حل فرما کر لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں۔ اور 20 سال کے طویل عرصہ سے آپ رویت حلال کمیٹی کے چیئرمین کی حیثیت سے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ خاص کر لوگوں کے روزوں کی اور ان کے عیدوں کی عین شریعت کے اصولوں کے مطابق حفاظت فرما رہے تھے۔ تمام اسلامی مہینوں کے چاند کو شرعی اصولوں کے مطابق بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کو ان کے چاند کے بارے اطلاعات دیتے تھے۔ اگر بات کی جائے ان کے اس عہدے سے ہٹائے جانے کی تو ان کو اس عہدے سے ہٹائے جانے کے بارے میں طویل عرصے سے کئی تنظیمیں سرگرم تھیں۔ خاص کر مشرف کے دور میں بہت سے ان پر آمریت جیسے حملے کیے گئے لیکن ان سے یہ بچتے آ رہے تھے۔ اس کے بعد کئی تنظیمیں ان کے خلاف چل نکلیں لیکن کوئی بھی ان کے خلاف کامیاب نہ ہو پائی۔ ان کے خلاف چلنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ اسلام کے معاملے میں کہیں بھی کمزوری نہیں دکھاتے تھے، کہیں بھی یہ سر نہیں جھکاتے تھے، کہیں کسی سے ڈرتے نہیں تھے بلکہ عین اصولوں کے مطابق چلتے تھے اور انہوں نے اپنی ساری زندگی نہ ڈر اور بے باکی کے عالم میں گزاری ہے۔ لیکن جب سے یہ حکومت آئی ہے ان کے خلاف تحریک جو ہے وہ زور پکڑ گئی تھی۔ خاص کر فواد چودھری جیسے آدمی اور ان کے علاوہ اپنے اور پرائے بہت سے ان کے پیچھے پڑ چکے تھے۔ آخر کار وہ اس منصوبے میں کامیاب ہو گئے اور مفتی منیب الرحمان صاحب کو اس عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ ان کو اس عہدے سے ہٹائے جانے کی اصل وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی دفاع ختم نبوت میں گزاری اور اسلام کے مخالف آنے والی قوتوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور کسی کے بھی اثر کو قبول نہ کیا بلکہ اپنی ساری زندگی انہوں نے صرف اس مشن کے لیے وقف کر دی کہ کبھی بھی اسلام کے معاملے میں کسی سے کمپرومائز نہیں کرنا۔ ہمیں ان کے اس عہدے سے ہٹائے جانے پر اعتراض نہیں، لیکن اعتراض اس بات پر ہے کہ اگر کسی کو ان کی جگہ لانا تھا تو کسی ایسی شخصیت کو لاتے کہ جو ان کے ہم پلہ یا ان کے ہم پلہ نہ بھی ہو تو ان سے زیادہ علم والا اور زیادہ رتبے والا اور زیادہ مرتبے والا ہوتا، لیکن ان کی جگہ ایک ایسے بندے کو لایا گیا ہے جو علم میں بھی ان سے بہت کم ہے، رتبے میں ان سے بہت کم ہے اور اس کا چال چلن اصولوں کے مطابق بھی نہیں ہے، اسلام کے مطابق بھی نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو وہ بادشاہی مسجد کا ایک امام اور خطیب ہے جس کا نام عبدالخبیر آزاد ہے، جو نہایت ہی آزاد ذہن کا مالک ہے، جو اپنے لیے اس بات کو فخر سمجھتا ہے کہ وہ عیسائیوں کے گرجوں میں جائے، وہ مندروں میں جائے، وہ سکھوں کے گردواروں میں جائے، وہ یہودیوں کے بت خانے میں جائے اور ان کے ساتھ سیلفیاں بنوائے، ان کی ہولی، دیوالی اور کرسمس میں وہ شرکت کرے۔ اس چیز کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہے اور ان پلید حضرات کو مساجد کے اندر وہ سیر سپاٹے کرواتا ہے، ان کے ساتھ اپنی سیلفیاں بنواتا ہے، اس بات میں وہ فخر محسوس کرتا ہے۔ اب دیکھیے کہ وہ کس قدر آزاد ذہن ہے، اب دیکھیں گے کہ وہ چاند کے معاملے میں کیسے
آزادی سے فیصلے کرتا ہے۔ دیکھیے کون سے فیصلے کس انداز میں کیے جاتے ہیں کہ روزے کو عید بنا دیا جاتا ہے یا عید کو پھر روزہ بنا دیا جاتا ہے۔ ہم تو مفتی صاحب کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی اسلامی اصولوں کے مطابق گزاری ہے اور نہ ایسے بندوں سے ملاقات کی ہے جو اسلام کے مخالف ہوں، اسلام دشمن ہوں، کفار ہوں۔ ان کے ساتھ انہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا اور اپنی ساری زندگی سر اٹھا کے جیے ہیں، کسی کے سامنے سر جھکایا نہیں۔ میں تو یہی کہوں گا، نہ منہ چھپا کے جیے نہ سر جھکا کے جیے، ستم گر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے۔ اب ایک رات اگر کم جیے تو کم ہی صحیح، یہی بہت ہے کہ ہم مشعلیں جلا کے جیے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کے پاس پہنچ سکے۔